الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. کھلا رہنے دیں. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی قبر محمد فی القبور. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ یاسین کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی کہ اللہ جل شانہ سورہ یاسین میں احوال قیامت کو جب بیان فرماتے ہیں تو جہاں پر اللہ جل شانہ نے اہل ایمان پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں پر بھائی سنتیں پڑھنی آگے آ جائے راستہ چھوڑ دو. وہیں پر اللہ تعالیٰ مجرمین کے احوال کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو، اے جرم کا ارتکاب کرنے والو، آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہاں پر ایک تقریر فرمائی ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کی زندگی کو یاد کروائیں گے اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جرائم کا ارتکاب تم نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں کیا، جس کا بھگتان آج تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، جان بوجھ کر تم نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے؟ لیکن اس کے باوجود تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے، آج تمہیں یہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اب جو احوال قیامت ہیں ان میں سے ایک اہم ترین گفتگو کا پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے اعمال ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، ان اچھے اعمال ہوں گے تو جزا ہے، برے اعمال ہوں گے تو سزا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جو خدا نخواستہ اپنی زندگی میں برے اعمال کیے ہیں، آخرت میں جا کر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون کون سے برے اعمال کیے ہیں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے. روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جب اس کے گناہ گنوائے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ جی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں. جیسا کہ مشرکین کے متعلق خود قرآن کریم میں آتا ہے کہ واللہ ما کننا مشرکین، کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ شرک کرتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر انکاری ہو جائیں گے کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے. اور روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے گا وہاں پر جا کر کہ جی میں اپنے سوا کسی اور کی گواہی تسلیم ہی نہیں کروں گا، میں اپنے سوا کسی اور کی گواہی تسلیم ہی نہیں کرتا. تو اس موقع پہ اللہ پاک یہ ارشاد فرمائیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم، چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں وہ گواہ دے دیتے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے غیر نہیں ہیں، جن کا تم انکار بھی نہیں کر سکتے. تو اس موقع پہ پھر یہ ہوگا کہ زبان بند کر دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، جسم کے باقی اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. اور انسان اس وقت روئے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ تم تو میرے اپنے تھے، آج تم کس بنیاد پر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء یہی کہیں گے کہ ہمیں جو کہا گیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. میں زبان حال سے یہ آپ کے سامنے گفتگو ساری پیش کر رہا ہوں. احادیث قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ہم مجرمین کو سر کے بل چلائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر کے بل بھلا کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اذہان میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جو اللہ پیروں پر چلا سکتا ہے وہ اللہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے.
تو جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اللہ ان ہاتھوں کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ ان پیروں کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ جسم کے باقی اعضاء کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کی تلقین بھی کر رہے ہیں کہ زندگی احتیاط سے گزارو، زندگی احتیاط سے گزارو، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو تمہارے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دیں۔ علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کیا کیا چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی بات آ گئی کہ انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر گناہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ تیسری بات لکھی ہے کہ جس وقت میں گناہ کر رہا ہے وہ وقت بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا، وہ دن ہو، رات ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، وہ وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا۔ چوتھی بات لکھی ہے کہ جو انسان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے وہ بولے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، قرآن کریم نے جا بجا اس بات کا تذکرہ ہے، آئندہ بھی اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ دو فرشتے اللہ پاک نے ہمارے کندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ سب جانتے ہیں۔ اچھے اعمال کر رہے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، برے اعمال کر رہے ہو وہ بھی تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں، اور نہ اس ہارڈ ڈسک کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اسے تبدیل کر سکتا ہے، نہ وہ ضائع ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی خرابی کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ کہ انسان جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اور سارے کے سارے الفاظ اس کے محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ اعمال اور یہ الفاظ اس بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ لو بھائی یہ تمہارے کرتوت ہے جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اس وقت انسان اپنے ان نامہ اعمال کا انکار نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، ایک تو نامہ اعمال ہمارے خلاف بولے گا، ایک یہ فرشتے ہمارے خلاف بولیں گے کہ ہاں فلاں وقت میں اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت میں اس بندے نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں بھی اور اپنے امتیوں کے خلاف بھی گواہی پیش کریں گے کہ ہاں جو کچھ نامہ اعمال بول رہا ہے وہ سارا کا سارا درست ہے، اور سب سے بڑا گواہ خود اللہ کی ذات ہوگی کہ میں تمہارے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ کچھ کیا۔ اب وہاں پر انسان انکار نہیں کر سکے گا، نہ اپنی جان بچا سکے گا، نہ اپنی جان چھڑا سکے گا، نہ کوئی مال فدیہ میں دے سکے گا، نہ کوئی جائیداد دے سکے گا، نہ کوئی کاروبار اس کا وہاں پر کام آئے گا، نہ بنگلہ اور دولت وہاں پر کام آئے گی، نہ جاگیر وہاں پر کام آئے گی، نہ اپنے وہاں پر کام آئیں گے، نہ غیر وہاں پر کام آئیں گے۔ انسان اس قسم کرسی کی حالت میں وہاں پر موجود ہوگا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال کی گواہی ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو برے اعمال کی گواہی ملے گی۔ اب بات اصل میں یہاں پر کرنے کا مقصد یہ ہے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک تاریخ پیش کر رہے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ بھائی گزشتہ اقوام کے احوال اٹھا کر دیکھو، ہم چاہیں تو یہیں پر تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیں، پھر تم دیکھنے کے قابل نہ رہو، ہم چاہیں تو یہیں پر تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں، پھر تمہیں اتنی مہلت نہ ملے کہ تم واپس اپنوں میں جا سکو۔ کیا گزشتہ احوال نہیں تم پڑھتے؟ کیا گزشتہ قوموں کے حالات نہیں تم دیکھتے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا کہ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، صرف کس بنیاد پر؟ نافرمانی کی بنیاد پر۔
میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک دم اچانک پکڑ میں نہیں آتے، ہمیں اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے کہ بھئی قیامت آنے دو، پھر اس کے بعد تمہیں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے ہم سب کو مہلت دے کر رکھی ہے۔ گزشتہ اقوام میں، گزشتہ امتوں میں یہ مہلتیں کسی کے پاس نہیں تھی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو آنن فانن دنیا کی زندگی میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ قیامت تک کوئی ان کا نام ادب اور احترام سے نہیں لے گا، قیامت تک سب ان کو برے الفاظ سے یاد کیے گے کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں یہ کام نہ کرتا تو بچ جاتا، فلاں قوم یہ کام نہ کرتی تو بچ جاتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار یہی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عذاب کیسے آئے گا، کیسے نہیں آئے گا۔ اللہ بھی تو رحیم اور کریم بھی تو ہے نا، ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی ہے تو کہ میرا بندہ شاید سمجھ جائے۔ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کی تخلیق کی ہے، شاید اس کو میری پیار محبت کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پیار اور محبت کی زبان سمجھانے کے لیے انسان کی اپنی مثال دیتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، آیت تو یاد ہوگی نا یہ سب کو سورہ یاسین کی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر میں ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اس کی تخلیق میں کمزوری بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اتنا سا ہے، بچہ ہے، بچے سے بچپنا ہے، بچپنے سے لڑکپن ہے، لڑکپن سے نوعمری ہے، نوعمری سے نوجوانی ہے، نوجوانی سے بھرپور جوانی ہے، بھرپور جوانی کے بعد ادھیڑ عمری ہے، ادھیڑ عمری کے بعد پھر بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر انسان کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو بالکل اس کی زندگی کے آغاز میں کیفیت ہے، نہ خود کچھ کر سکتا ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ بڑھاپے میں بھی انسان دوسروں کا محتاج ہے۔ اللہ خود اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر میں ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اس کی تخلیق کے اندر کمزوری پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس کی ہر قوت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، ذرا غور تو کر لے، ذرا فکر تو کر لے، پھر تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ کیسے اللہ کا عذاب آئے گا، جی کیسے اللہ کی پکڑ آئے گی، کیسے اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کر سکتا ہے، کیسے اللہ یہ کر سکتا ہے، کیسے اللہ وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ جو تمہاری طاقت کو کمزوری میں بدل سکتا ہے وہ اللہ اس پوری کی پوری کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی بہت فلسفیانہ گفتگویں نہیں کی ہیں، کوئی بڑے منطقی دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی اور صاف صاف آسان آسان مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان کی بات سمجھ میں آ جائے، اور واقعتاً اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم غور و فکر تدبر کے لیے اور راستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم غور و فکر تدبر اس بات میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کہاں سے آیا اللہ، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ وتفکروا فی خلق اللہ۔ بھائی اللہ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ ہے۔ ہاں غور و فکر کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرنا ہے تو اپنی ذات میں غور و فکر کرو۔ قرآن بھی اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی ذات میں صرف غور کر لو، اپنی ذات میں صرف فکر کر لو۔ کائنات کی یقینیوں میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات میں جا کر تمہیں ادھر ادھر کی چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو تلاش کر لو، اپنی ذات کو دیکھ لو، تمہیں بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے، اور اب کیا ہونے جا رہے ہو۔ جب تم آئے تھے تمہارے آنے پر خوشیاں منائی جاتی تھی، اب تم جا رہے ہو تو تمہارے جانے پر غم کا سما ہے۔ اے انسان یہ تیری اوقات ہے، خوشی سے غم کے درمیان کی جو زندگی ہے یہ تیری زندگی ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔
ہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ ہوگا کہ جو تو نے اس زندگی کے درمیان میں کیا ہوگا اس کا جا کر تجھے پھل کھانا پڑے گا، جو یہاں پر تو نے بویا ہوگا وہ تجھے وہاں پر جا کر کاٹنا پڑے گا۔ اچھا بیج لگایا ہوگا تو اچھی فصل ملے گی، خراب بیج لگایا ہوگا تو خراب فصل کو بھی بھگتنا پڑے گا، لیکن وہاں پر جا کر یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم فصل کو تبدیل کرنا چاہو تو تمہاری مرضی سے تبدیل ہو جائے، تم کم داموں پر بیچنا چاہو تو تمہارے کم داموں پر وہ فصل بک جائے تمہاری، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر تو پورا حساب ہوگا، پورا کتاب ہوگا، ایک ایک چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، جو اچھا کیا وہ بھی سامنے آئے گا، جو برا کیا وہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین میں اس بات کو سمجھا رہے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ ہم تو بار بار تمہیں سمجھا رہے ہیں، بار بار تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، موضوع کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جس طرح یہ اور بہت سارے عقائد کو ماننے کو تیار نہیں تھے، بالکل اسی طرح یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہ رسالت ماننے کو تیار تھے نہ قرآن ماننے کو تیار تھے۔ اور قرآن تو بہرحال قرآن ہے، قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو قرآن اثر انداز بھی ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں جا کر قرآن اپنا اثر ضرور دکھلاتا تھا۔ تو جب اتنا پرتاثیر کلام سنا کرتے تھے وہ کہتے تھے تو شعر ہیں، یہ تو اشعار ہمارے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، ایک قافیہ ہے، ایک جیسا ردیف ہے، ہمارے سامنے تو یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کہنا، اور نہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے کہ وہ اشعار کہیں۔ دیکھیں ہم بچپن سے ایک بات کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بھائی؟ جی کہاں سے کون بول جی؟ امی تھے، امی بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ امی کا مطلب کیا ہے کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ تو کیوں آپ کو امی بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ قرآن آپ نے خود بنا لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس بات کی تردید فرما رہے ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ ہی شعر کہنا آپ کے مناسب ہے۔ شعر کہنے کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ سورہ شعراء کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء کو دیکھتے نہیں، ان کے پیچھے زیادہ تر گمراہ لوگ ہی چل رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو پیار محبت والے اور بیہودہ قسم کے اشعار ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، میں ستارے توڑ کے لے آؤں گا، میں آسمان توڑ کے لے آؤں گا، میں آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دوں گا، میں تجھے اپنے سر پر بٹھا کر رکھوں گا۔ آج تک دیکھا کہیں کسی کو سر پہ بٹھاتے ہوئے؟ ہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی کر کے دکھائے تو دکھائے۔ چاند تارے توڑ کے لانا کسی کے بس کی بات ہے؟ ایسی پاگلوں کی طرح خیال کی وادیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر بہکتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر بہکتے پھر رہے ہیں، کبھی وہ بالوں کو ہرنی سے تشبیہ، چال کو ہرنی سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو کبھی بالوں کو کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو کبھی چہرے کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو کبھی آنکھوں کو ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے، کیا جہالت ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اشعار کو پسند نہیں فرمایا۔ جہالت ہے یہ، نری گناہ کا کام ہے۔ ہاں وہ اشعار جن میں اللہ کی حمد بیان کی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، یا کوئی اصلاحی گفتگو بیان کی جائے، ان اشعار کو پسند کیا گیا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کو اپنے اشعار میں جواب دیا کرتے تھے۔ حضور نے خود فرمایا تھا کہ حسان یہاں پر بیٹھو، ان کافروں کو اپنے شعر کے ذریعے سے جواب دو۔ وہ اشعار کے ذریعے سے توہین کرتے ہیں، تم اشعار کے ذریعے سے شان کو بیان کرو۔ تو اتنی تو گنجائش موجود ہے
لیکن یہ جو بیہودہ قسم کی شعر کہنے والے ہیں اور بیہودہ قسم کے اشعار گوئی ہے، اس کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا، تو اسی کی مناسبت سے فرما دیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ بھائی نہ ہی ہم نے ان کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ ہی اشعار کہنا ان کی شان کے مناسب ہے، بلکہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کی معرفت کرواتا ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو زندہ ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اسی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مردے کسی قبر پہ جائیں اور قبر پہ جا کے آپ لاکھ اسے کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کر، بھائی روزے رکھا کر، زندگی میں تو روزے نہیں رکھتا تھا اب رکھ لیا کر، زندگی میں تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا اب پڑھ لیا کر، زندگی میں تو کبھی حج نہیں کیا اب کر لے، زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی بھائی اب زکوٰۃ ادا کر دو، تو اس قبر پر جا کر قبر والے کو اس نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں بھائی کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ وہ تو بیچارہ اپنا کر کرا کر تو جا بیٹھا مٹی کے اندر، منو مٹی کے تلے جا کر اس کو دفنا دیا گیا، اب اس کے تو سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ تو یہی بات اللہ یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نصیحت کرنے والا تو نصیحت کرتا ہے، لیکن نصیحت اثر انداز اسی پر ہوتی ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا جی بھینس کے آگے بین بجانا، بتھیری دفعہ بھینس کے آگے بین بجا رہی لیکن سمجھ میں نہیں آتی، ہر دفعہ سمجھا دیا کہ بھئی جمعے میں پہلے آیا کرو لیکن نہیں سمجھ میں آتی، تکبر، عناد، بغض، دماغ کے اندر اخروٹ بھرے میں، پتھر بھرے میں کہ نہیں سمجھ میں آتی بات، ہم تو پتہ نہیں علامہ صاحب ہو گئے جی بہت بڑے، ہم تو بہت بڑے علامہ صاحب ہو گئے جی، ہم تو ٹائم پہ نہیں آتے، مولوی جو کہہ رہا ہے کہنے دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہی چیز ہے کہ نصیحت کرنے والا تو نصیحت کرتا ہے لیکن قبول کرنے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں، اور نصیحت اسی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے۔ جس کے دل کے اندر پہلے سے بغض، حسد، منافرت ہو اس پر نصیحت بھی اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ سورہ یاسین کے اندر ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا، سورہ یاسین کے جو آخری چند آیات ہیں ان میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ان آیات کو مختصراً سماعت فرما لیجئے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آیات آپ کو یاد ہوں گی، سمجھانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، انسان تو اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ تیری تخلیق اللہ نے کس سے کی ہے؟ جو آج تو بڑا گردن میں سریا ڈال کر اکڑا کر پھرتا ہے نا کہ میں پتہ نہیں ہم چنی ڈنگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم جو ہیں بس وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم نے تجھے تخلیق کیا ہے، فاذا ہوا خصیم مبین، اب تو بڑا ہو گیا تو ہم سے ہی جھگڑا کرنا شروع ہو گیا، ہمارے ہی خلاف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری ہی باتوں کو ماننے سے انکاری ہو گیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اپنے آپ کو بھول گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، میں نے یہ آیتیں ہزار کوئی لاکھ مرتبہ پڑھ لی ہوں گی، روزانہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کوئی لاکھوں مرتبہ زندگی میں یہ آیت پڑھ لی ہوگی، لیکن آج رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ آیتیں پڑھ کے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے انسان، اللہ کے تو بیٹے ہیں، اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، فلاں اللہ کا مددگار ہے، فلاں کی اللہ کو ضرورت ہے، فلاں اللہ کے ساتھ ہم نوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، بولو بھائی سب، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کا مددگار ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے گا، یہ اللہ کے پاس جانے میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنا آپ بھول گیا، محتاج تو خود ہے، تیرا خدا محتاج نہیں ہے، تمہارا اللہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بنی نو انسانیت تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو رتی برابر بھی تمہاری ضرورت نہیں۔
رتی برابر تمہاری ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے، نہ پہاڑوں کی، دریاؤں کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی. اللہ کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کریں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال کہ انسان کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مجھے کون پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ. اپنی اوقات کو دیکھ کر تو دعویٰ کرنا تھا، اپنی حیثیت کو دیکھ کر تو دعویٰ کرنا تھا کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. پھر تو یہ دعویٰ کرتا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہمیں کون زندہ کرے گا. اللہ کہتے ہیں قل، اے محبوب آپ ان کو کہہ دو. اگلی آیت آپ پڑھ کے سناؤ بھائی کیا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ایک پانی کا گندا قطرہ تھا، اللہ نے اس پر خوبصورت نقش و نگار بنا کر تمہاری تخلیق کر دی. تو وہی اللہ جب تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، جب تمہارا وجود مٹی میں مل جائے گا، جب تمہارے وجود کو کیڑے کھا جائیں گے، جب تمہاری ہڈیوں پر کیڑے چڑھ جائیں گے، دمک کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی، کوئی تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی تمہاری تخلیق کروں گا. اور میرے لیے یہ بات کوئی مشکل، پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہوگا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے. روایات میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی مرنے لگا گزشتہ قوموں میں، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا. بیٹوں نے ویسے ہی کیا، مر گیا، کھپ گیا، بیٹوں نے جلا دیا، راکھ سمندر میں بہا دی. اللہ نے اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا. ذرات سب اس کے اکٹھے ہوئے. اللہ نے اپنے سامنے بلا لیا. ہاں بھائی کیوں کیا ایسا؟ اللہ تو جانتے تھے. کیوں کیا ایسا؟ جی آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ سمندروں دریاؤں سے ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دے. تو قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. بس آخری 2-4 منٹ، بھائی جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ باہر جا کر سنتیں پڑھ لیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ بیٹھے رہیں تسلی کے ساتھ. ہاں کیا آیت ہے آگے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. یہ آگ جس سے آج تم نفع اٹھاتے ہو، اس آگ کی تخلیق بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے. ہم نے درخت ایسے پیدا کیے کہ تم نے ان درختوں کو رگڑا تو اس میں سے آگ کی چنگاریاں پیدا ہوئیں، اس سے آگ نکلی. اللہ کہتے ہیں اس آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ ہماری تخلیق ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ہے کوئی اللہ جیسی تخلیق کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی طرح کی کوئی تخلیق کرنے والا؟ نہیں، کوئی اللہ جیسی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. اولم یر الانسان، کیا آیت ہے جی؟ نہیں وہ تو گزر گئی. آگے والی کیا آتی ہے؟ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چوپائے تم دیکھتے نہیں ہو، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ کی اس تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. سورہ واقعہ یاد ہے نا، پڑھتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کائنات کی اشیاء کو تم پیدا کرنے والے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تم پیدا کرنے والے ہو تو پیدا کر کے دکھاؤ، دکھاؤ ذرا پیدا کر کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے. اور پھر ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر اس کی عارضی ملکیت بھی دے دی ہے، اور صرف عارضی ملکیت ان جانوروں کی نہیں دی ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. یہ جانور ہم نے تمہارے مسخر بھی کر دیے ہیں. اللہ اکبر. یہ آیت ہے صحیح سمجھ لیجیے. ٹگا، دیسی لینگویج یوز کر رہا ہوں میں. ٹگے کو کنٹرول کرنا آسان کام ہے. 10 لوگ بھی پکڑ لیں، بھائی فون بند کر دو یا باہر جا کے بات کر لو. 10 لوگ بھی مل کر پکڑ لیں تو وہ ایک ٹگا قابو میں نہیں آتا.
اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے مسخر کر دیا، تم دو بھی بسا اوقات اس کو نیچے لٹا لیتے ہو، پھر اس کو ذبح بھی کر دیتے ہو، پھر اس کا گوشت بھی بنا لیتے ہو، پھر اس گوشت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، اس کو ہم نے تمہارے تابع اور مسخر کر دیا کہ جب دودھ نکالنے کا وقت ہوتا ہے تم کتنے آرام سے اس کا دودھ حاصل کر لیتے ہو۔ اگر وہ جانور بپھر جائے تو تم اس کو قابو نہیں کر سکتے، اونٹ بپھر جائے تو تم اس کو قابو نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ جانوروں کو بھی ہم نے پیدا کیا، جانوروں کی ملکیت تمہیں دی، پھر ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر اور تابع بھی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ان جانوروں کے اوپر سواری بھی کر رہے ہو، بیل گائے کے اوپر تم سواری بھی کر رہے ہو، اونٹ کے اوپر تم سواری بھی کر رہے ہو۔ کہاں اتنا طاقتور جانور کہ ایک انسان اس کو قابو نہ کر سکے، کہاں وہ جانور اتنا ذلیل ہو جاتا ہے انسان کے سامنے کہ انسان اپنے اشارے سے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ نکیل ادھر کو کھینچتا ہے تو وہ جانور ادھر مڑ جاتا ہے، نکیل ادھر کھینچتا ہے تو وہ جانور ادھر مڑ جاتا ہے، چابک اس کے جسم پر مارتا ہے تو جانور تیز بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کرشمے ہمارے ہیں، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، کوئی عقل تو لڑاؤ تھوڑی سی اپنی، کوئی سوچ اور فکر اور تدبر تو کرو کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں جا کر اللہ کہتے ہیں اللہ جیسی تخلیق کرنے والا کوئی نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، سب بولیں بھائی، ان یقول لہ کن فیکون۔ بس یہ جو تمہارے ذہنوں کے اندر اشکالات ہیں نا جی، کیسے ہوگا، کیسے قیامت آئے گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ سب کیسے ہوگا، جزا کیسے ہوگی، سزا کیسے ہوگی، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کن فیکون کی مار ہے، اور ہمیں اس کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کائنات ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کی ہر چیز نے واپس لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے سورہ یاسین کے مضامین جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔